اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامہ، تمہیں سلام ہو۔ رحمان کے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان سے احساس برتری کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر اس کے اندر تکبر، خود پسندی، عجب، برتری پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و جلال جس شخص کے ذہن میں ہو، وہ بندہ کسی بھی بڑائی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں جن کی کامیابیاں، جن کے عہدے، جن کی دولتیں اور جن کی ذہنی اختراع انہیں تکبر میں مبتلا کر دیتی۔ غرور کسی قسم کا بھی ہو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ حسن کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ کسی قسم کا بھی ہو، غرور بہرحال پسندیدہ نہیں ہوتا۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے جو شان کبریائی ہے۔ باقی کسی شخص کو بھی کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا لہجہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے تکبر چھلکتا ہو، جس سے کسی بھی مقام پر اس شخص کی خود پسندی نظر آتی ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں 4 5 10 لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، ان کی باتوں میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ غرور چھلکنے لگتا ہے۔ جن کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید 10 20 لوگوں میں میرا رنگ زیادہ گورا ہے اور مجھے بعض لوگ زیادہ خوبصورت جانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں لوگوں کے نئے نقش پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جن لوگوں کو اونچی کرسیاں مل جاتی ہیں، ان کو بھی نیچے بیٹھے لوگ بعض اوقات اپنے سے چھوٹے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث قدسی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا لباس، تو اس سے مراد مثال دینا ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے جو اس کی شان کے لائق۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان لفظوں کا معنی جو اس کی شان کے لائق۔ رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور بڑائی میرا تہمد ہے، میرا لباس ہے۔ جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننا چاہے گا، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تو میرا لباس جو اس کی شان کے لائق۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، بندہ اس کو خدا بننے کی کوشش معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو اپنی سمجھداری اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ اگر آپ دانا ہیں تو اس چیز کو تلاش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک لے جائے۔ اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کر کے اللہ کی رضا کا حصول کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن یا علم یا کوئی خوبی دوسروں سے زیادہ دی ہے تو آپ دوسروں سے زیادہ عاجزی کریں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں زیادہ دے تو پھر انسان میں عاجزی بھی۔ لیکن لوگ
बिफर बिफर जाते हैं, उलझ उलझ जाते हैं। उनकी बातें, उनका लबो लहजा, उनका अंदाज़ तकल्लुम उससे छलकता है कि इस आदमी को वहम हो गया है कि मैं बड़ा कोई अहम आदमी हूँ। इसे किसी जगह शक पड़ गया है कि मैं कोई बहुत सियाना आदमी हूँ, इसका ख्याल है। और फिर लोग कोशिश करते हैं दूसरों को कायल करने की। मैंने ऐसे नादान भी देखे हैं जो बेटे हो के बाप को कायल कर रहे होते। मैंने देखे हैं ऐसे नादान भी जो शागिर्द हो के उस्ताद को समझा रहे होते हैं। मैंने इस तरह के लोग भी देखे हैं जिनका दावा है कि मैं फलां आदमी को अपना शेख, मुर्शद और पीर मानता हूँ, लेकिन उसके सामने भी राय दे रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं और कायल कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक है। मुर्शिद तो फिर वो तो ना हुए, फिर तो आप हुए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, जिसका प्याला खाली हो उसमें खैरात आया करती है, और जिसका पहले ही भरा हुआ हो उसमें तो चीज़ें छलक छलक के पड़ती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, सदका देने से माल में कमी नहीं होती, और जो माफ़ी मांग ले रब उसकी इज़्ज़त में इजाफा कर देता है। और हुजूर फरमाने लगे, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करे अल्लाह उसे सर बुलंदी अता फरमा देता। बुलंद अगर कोई होना चाहता है तो उसका तरीका तो आजिज़ी है, उसका तरीका तो इनकिसारी है, उसका तरीका तो झुकना है। अगर सर बुलंदी क्यों कि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने, लिहाजा जो आला ज़र्फ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते। मिजाज होता है ना जी, तबीयत होती है। सुराही जब कुछ देने लगती है तो पहले नीचे, क्योंकि भरी हुई है ना, तो जिस बंदे को आप झुका हुआ महसूस करें समझें ये भी भरा हुआ है। लेकिन अगर उसकी बातों में, उसके लफ्ज़ों में, उसके अंदाज में, उसकी बातों में कहीं किसी जगह आपको कोई ऐसा अंदाज नजर आए जो दुरुस्त नहीं, ये जो तकब्बुर है ये खतरनाक चीज है, मोहलक मर्ज है, ये जहर है। जिधर जिधर जाता है उधर उधर सुराख करता है, तेजाब है। जरा सा भी तकब्बुर, जरा सा भी, कितना, हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, ओए होए, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर। ये देखना है, दिल को टटोलना है, बातन पर नजर करनी है, अपना उन्वाने जिंदगी तलाश करना है। कहा राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बैठे थे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस उठ के चले गए तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, आप दोनों सहाबा बैठे थे, मोहब्बत की बातें यकीनन हुई होंगी और आपने यकीनन एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू की होगी वो किताब व सुन्नत के उमूर पर मुश्तमिल होगी, लेकिन वो उठ के गए हैं तो आप रोने लगे, वजह क्या हुई? तो अब्दुल्ला इब्ने उमर फिर हिचकी बांध के रोए, फरमाने लगे, अब्दुल्ला बिन अमर का ये ख्याल है, वो मुझे बता गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा उसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये उनका ख्याल है, ये वो बता गए हैं मुझे। तो मैं रो रहा हूं कि इतना बारीक मसला, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ तो पेशानी के बल घसीट कर दोज़ख में फेंक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता किसी से ऐसा अगर हो गया तो ये तो बड़ा हसास मसला, ये तो बड़ी गौर करने वाला अमर है। इंसान कहीं ना कहीं बात कारी देता है, किसी के रंग रूप पर तंज कर बैठता है, किसी की जहालत को ज़ेरे गुफ्तगू ले आता है, किसी शख्स के देहाती होने पर लोग तबसरा करते हैं। तो इतना नाजुक मसला है कि छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना। भाई ज्यादा सियाने बनना छोड़ दें, ज्यादा बड़े बनना छोड़ दें, ज्यादा समझदार कहलाना छोड़ दें, ज्यादा पढ़ा लिखा कहलाना। देखे ना, इल्म बड़ी कीमती चीज है, बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त। हजरत सादी कहते हैं, बगैर इल्म के तो रब की भी शनासाई नहीं होती।
یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو علم کا تکبر آ جائے تو یہ بڑا موقع خطرناک ہوتا ہے، یہ پہلو بڑا ڈاڈا ہوتا ہے۔ تکبر، اگر حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیانا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھیں، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ چیز چھلکتی تو نہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، تھوڑی اس پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ یہ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کر دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے، انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی ہیں، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں، محبوب بتاؤ نہ کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں؟ تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا ہے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب ناربل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی کو، ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی
اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں. وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی. ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے، بلندیاں عطا کرے، تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ لوگ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ تکلیف دینے والے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. مکے والوں نے بڑی تکلیف دی، پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے، گرفتار ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا، جس نے تکلیف دی ہو، تو لوگ دانت پیستے ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں کہ آیا نا میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھنا